نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین ثم آمین. پاور آف دعا، جو لوگ پہلے ورکشاپ اٹینڈ کر چکے ہیں آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں اینڈ میں اس ورکشاپ میں آئی یوز ٹو سے کہ یہ پھر بتا دی جائیں گی یا یہ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ کبھی موقع ملا تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اور نیکسٹ لیول کے بارے میں ہم پڑھیں گے بھی. سو آج ہم کن چیزوں کے اوپر کانسنٹریٹ کریں گے؟ بیسکلی وی آر گوئنگ ٹو گو ٹو دا نیکسٹ لیول آف searching for the power of dua inshallah. Pir we'll be seeing the impossible duas, asking Allah for the impossible. Yani hame wo cheez impossible lag rahi hoti hai lekin it actually when we're asking Allah subhanahu wa ta'ala it is possible. It is saying that I am possible. Yani wo ye keh rahi hoti hai. So basically ye chand cheezein hain jiske upar hum focus karenge and then at the very end اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے انشاءاللہ. ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کے بارے میں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود یہ فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اچھے اچھے پیارے پیارے خوبصورت نام ہمیں معلوم ہیں، we know them، تو why aren't we using them؟ جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود کہا ہے فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان ناموں کو استعمال کرتے ہوئے پکارو، انووک کرو ان ناموں کو، ان کو یوز کرتے ہوئے پکارو، ان کے ذریعے سے پکارو. سو جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ہم یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں ان کو ساتھ شامل رکھیں. آئی وڈ ریکویسٹ جنہوں نے پچھلے میری ورکشاپ اٹینڈ کی ہوئی ہیں، جن کو ایک لسٹ دی گئی تھی جو آپ لوگوں نے خود بنائی تھی 5 دعاز کی، آپ لوگوں کے پاس اگر وہ موجود ہو تو بہت اچھا ہو جائے گا، بیکاز ہم ان دعاز کو ری شیپ کریں گے. اس میں تھوڑی سی امپاسبلٹی والا جو ہے نا حصہ وہ ڈالیں گے، ایسپیکٹ ڈالیں گے، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ پھر ہم انشاءاللہ ٹورڈز دا اینڈ اپنی دعاز کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بیوٹیفل نیمز وہ بھی شامل کریں گے. ٹھیک ہے؟ سو ہم اپنی ان دعاز کو ایک نئی شیپ دے رہے ہوں گے، ایک نئی طریقے سے مانگنا سیکھیں گے انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اور پہلی چیز جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے خود بھی ریمائنڈ اپنے آپ کو کرانے کی ضرورت رہتی ہے ہمیشہ، وہ یہ ہے کہ کیا صرف اور صرف نیک اور متقی لوگ ہی دعا مانگیں؟ بیکاز وین ایور we're looking at somebody جو کہ سیمنگلی بہت ہی پائس لگ رہے ہوتے ہیں، بہت اچھے اور نیک لوگ لگ رہے ہوتے ہیں، تو ہم فوراً ہمارا دل ہوتا ہے کہ ہم ان سے کہیں میرے لیے یہ دعا کر دیجئے، میرے لیے یہ دعا کر دیجئے. اور اس وقت شاید ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ جب ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے، یعنی جس کو بھوک خود لگی ہوئی ہے وہی کھانے کی طرف رغبت کرے گا نا. تو آلدو کچھ لوگ واقعی اسپیشل ایسے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن کی بہت زیادہ دعا قبول کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سورہ زمر میں ایک بات کہی ہے جس کا مجھے ہمیشہ جو بات جو ہے یہ جو آیت ہے یہ پڑھ کے اپنا خیال آتا ہے. سو آئی وڈ وانٹ آپ کے ساتھ تھوڑی سی یہ میں جو انٹیمیٹ فیلنگز ہیں ایسی جو اندر from the bottom of my heart, from the core of my heart تھوڑا سا وہ شیئر کرنا چاہوں گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلیں گے. let's just listen to the recitation first انشاءاللہ، اور اس کے بعد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے
اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے یہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، جنہوں نے ایکسیسولی سنس کیے ہیں، سو دے ہیو بین کانسٹنٹلی سننگ اینڈ دیز پیپل آر دا ونز جو کہ نیکی کی طرف بہت کم نظر آتے ہیں. یو نو دیو بین ویسٹنگ دیئر ٹائم، مے بی ویسٹنگ رمضان، دے ناٹ ڈوئنگ دا عبادہ ایز اٹ شوڈ بی، یو نو، اور بے تحاشا گناہ کرتے رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اب اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو مرسی ہے اس سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے کے سارے گناہ بخش سکتا ہے، بخش دیتا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان کے اوپر وہ لیول آتا ہے نا، جب اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، تو وہ ٹائم ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا، اس کی دعا بہت جلدی قبول ہو رہی ہوتی ہے. اسی لیے حج کے موقع پر جہاں کہا جاتا ہے کہ انسان بالکل ایسے نکلتا ہے جیسے حج کر کے جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جب کوئی ریورٹس ہوتے ہیں جو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور وہ مسلمان ہوتے ہیں نئے نئے، تو ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہو رہی ہوتی ہیں، بہت زیادہ سنی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے کا کس کو کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور بات اس کے بارے میں کہتے ہیں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اللہ تعالیٰ ہمیں انوائٹ کر رہے ہیں کہ اور پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اور وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے آگے جھک جاؤ، سر تسلیم خم کر لو، کہہ دو جی اچھا اللہ تعالیٰ جیسے آپ کہیں، جس چیز میں آپ راضی ہیں، I'm there for it, I'm going to do whatever you want me to do. اس سے پہلے من قبل ان یأتیکم العذاب، کہ تمہارے اوپر ایک عذاب آئے، ثم لا تنصرون، اور تمہاری مدد بھی نہ کی جائے. یعنی کہ اگر تم نے ریپینٹ نہ کیا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف نہ پلٹے واپس، تو پھر ایسا بھی وقت آ سکتا ہے. سو کوشش بھی رہنا ہے، ٹھیک ہے. لا تنصرون، یہ والی جو سچویشن ہے وہ ہے کہ جب کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا نہیں سنتا، پھر مدد نہیں بھیجتا، ہیلپ نہیں بھیجتا، چاہے کتنا ہی اس کو پکاریں وہ نہیں مانتا. یعنی ہمارے پاس پھر کون رہ جائے گا جو ہماری مدد کرے گا اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری مدد نہ کر رہا ہو. تو یہ جو آیات ہیں ہمیشہ یہ پڑھ کے ایک ہوپ فل فیلنگ ہوتی ہے کہ اگر آج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ریپینٹنس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی طرف معافی کے ساتھ واپس پلٹتی ہوں، اور اگر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ احساس میری طرف سے یہ احساس جاتا ہے، میری طرف سے یہ فیلنگز جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس سوائے گناہوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے. I don't have anything in my platter to present to you. میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر میں پراؤڈ ہوں، جس کے اوپر میں یہ سوچوں کہ ہاں جی یہ بہت زبردست چیز ہے. سو میرے پاس میرے گناہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ پلیز آپ ان کو بخش دیں. میں ان کے اوپر بہت شرمندہ ہوں اور مجھے اس کے اوپر بہت زیادہ افسوس ہے کہ میں نے کیوں یہ کیا. That was not befitting of me، آپ کے بندی ہونے کے ناطے سے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات میں ہم سے جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ وہ ضرور ضرور ہماری سنے گا، ٹھیک ہے. اور ہمیں ہر وقت کسی کی تلاش میں نہیں رہنا کہ کسی اور سے دعا کروا لیں. کوئی اور نماز پڑھتا نظر آ رہا ہو تو ہم کہیں نہیں آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں. ہاں کہیں ضرور، میں یہ نہیں منع کر رہی، کوئی حج کرنے جا رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، ضرور اپنی لسٹ ضرور دیجیے. لیکن میں ایک آپ کو چھوٹی سی بات بتاتی ہوں کہ جب آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگیں گے اور صرف اللہ سے مدد مانگیں گی، اللہ سے ریپینٹنس مانگیں گی، تو ایسا ہوگا کہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی اور مجھے آپ ہی کا خیال آیا جا رہا تھا اور میں نے کثرت سے آپ کی دعا مانگی. میں حیران تھی
ایک پچھلے دنوں ایک ایسا واقعہ میرے ساتھ ہوا کہ آئی واز کانسٹنٹلی ریپینٹنگ اباؤٹ اے پرٹیکولر سن، اور مجھے اس کا اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے جا رہے تھے اینڈ آئی واز کانسٹنٹلی ریپینٹنگ. اور ہوا یہ کہ ایک ہماری بہت پیاری آنٹی ہیں، انہوں نے فون کیا مجھے اور انہوں نے بتایا کہ میں پچھلے دنوں مسجد اقصیٰ گئی ہوئی تھی وزٹ پہ، اور کہنے لگی کہ مجھے ہر جگہ پہ تمہارا خیال آ رہا تھا اور میں نے تمہارا سوچ کے صدقہ دیا، میں نے تمہاری طرف سے استغفار کی، میں نے تمہارے لیے اتنی ڈھیر ساری وہاں دعائیں مانگی. اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا. میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ وہاں جا رہی ہیں اور وہاں پر وہ دعائیں کر رہی ہوں گی اور آپ کے آگے گڑ گڑا رہی ہوں گی. تو the thing is کہ repentance and especially being sad about what you did in the past اور اپنے گناہوں کو دیکھنا، یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف تمام گناہوں کو بخشتے ہیں، معاف کرتے ہیں، بلکہ ہماری دعاؤں کو بے انتہا پاور مل جاتی ہے، اور نہ صرف ہماری دعاؤں کو بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور لوگوں کے دلوں میں بھی یہ بات ڈال دیتا ہے. آئی ہوپ، میں امید یہ کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا ہو اور مجھے معاف کر دیا ہو، اور اسی کے ذریعے سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسروں کے دل میں یہ بات ڈال دی ہو. تو یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، مغفرت مانگنا اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھنا، اور پھر یہ سوچنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم جیسے لوگوں کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے، ہم جیسے لوگوں کو وہ ان سے ایسوسیشن شو کر رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ ایک اور چیز کی طرف میں آپ کی توجہ لے کے جاؤں. there are 2 stories mentioned in سورہ یونس، اور یہ جو ہیں 2 طرح کی دعائیں مینشن ہوئی ہیں. آپ کو تھوڑا سا اس سٹوری کی طرف لے کے چلتے ہیں. جو پہلی سٹوری ہے نا، وہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں. موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے جب اپنی قوم کو جا کے دعویٰ دیا، اور اس ٹائم پر فرعون جو ہے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نبی بن چکے ہیں، ٹھیک ہے، and he goes back to Egypt، اور وہاں پر وہ فرعون کو کے دربار میں بھی جاتے ہیں، اور وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام تمام قوم کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن بہت تھوڑے سے لوگ تھے جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے، اور وہ ڈر رہے تھے بہت زیادہ فرعون سے اور اس کے سرداروں سے، بیکاز دے نیو کہ اب ان کو ٹارچر کیا جائے گا. اور یہاں پہ جو فرعون کی ایک کوالٹی لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین، کہ فرعون جو ہے اس نے خوب غلبہ، خوب قبضہ کیا اور خوب بڑائی حاصل کی ہوئی تھی اس زمین کے اوپر، لوگوں کے اوپر، اور وہ حد سے بڑھنے والا تھا. یہ بہت زیادہ اس مسرفین یعنی کہ حد سے بڑھ کے ظلم کرتا تھا بری طرح سے. اور آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے وہ مرڈر کرتا تھا، ذبح کرتا تھا چھوٹے چھوٹے بیبی بوائز کو، اور کیا ظلم وہ ڈھاتا تھا لوگوں کے اوپر. اور اس نے ایک پوری کی پوری قوم کو غلام بنا لیا تھا، اور سلیوری میں ان کے اوپر شدید ظلم کرتا تھا. تو اس ٹائم پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وقال موسیٰ یا قومی، اپنی قوم سے کہا، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اس کے اوپر بھروسہ کرو. have complete trust in اللہ سبحانہ وتعالی ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو. سو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف بھروسہ کرنے کا جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک موٹیویٹ کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں، اس کے ذریعے سے قوم کا جواب آپ دیکھیے. قالو، وہ سب بولے، علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا. اب تھوڑا سا سینیریو دیکھ لیجئے کہ کس طریقے کا ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے، what sort of situation are they stuck in. اس سب میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں کے ہاتھ پہ جو یہ سخت آزمائش آ رہی ہے اور یہ سخت ترین ہم پہ ظلم ہو رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچائے رکھنا، اور ظلم کرنے والوں کے ہاتھ پہ ہمارے اوپر ہم آزمائش نہ لے کے آنا. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں کافر قوم سے بچا لیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرٍ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.
اب کیا وہی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو، ٹھیک ہے، اور اس میں نماز قائم کرو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو، یعنی کچھ گھروں کو فکس کر لو اور وہاں پر تم نماز پڑھو۔ تو یہاں پر ہمیں چند چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو نمبر 1 کیا کہ اپنے گھروں کو قبلہ بنایا جائے، وہاں پر نماز کا اہتمام کیا جائے، چاہے کتنی ہی سچویشن خراب ہے، چاہے کتنی بڑی کلیمٹی کیوں نہ آئی بھی ہو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نماز سے، روزے سے، ہر چیز سے جو ہے وہ غائب ہو جائیں اور کہیں کہ نہیں جی اب تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، نہیں، اس کے باوجود بھی کیا جائے، ٹھیک ہے، اور گھروں کے اندر مسجد بنا لی جائے، گھروں کے اندر نماز قائم کی جائے۔ اور اس سچویشن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ یہ دیکھیے وہ بشر المؤمنین، مومنوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی، ایک تو اس قوم نے جو دعا مانگی ہے، اب آگے دیکھیے حضرت موسیٰ کی کون سی دعا ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اعلیٰ ترین رتبے پہ ہیں اور ان کا ایمان کا لیول بھی ہائر ہے، تو اب آپ ان کی دعا کے اندر پاور دیکھیے کتنی زیادہ ہے۔ سو ایک یہ قوم کی دعا تھی، ٹھیک ہے، اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اور اگلی جو دعا حضرت موسیٰ کی ہے اس کی پاور ذرا چیک کریے، ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العلیم۔ فرعون کی اتنی زیادہ دولت ہے، اتنا زیادہ مال ہے، he is like the king of the super power of that time۔ اور حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو خوب زینت اور مال اور دولت دی ہے اور دنیا کی زندگی میں یہ سب کچھ اس کو دیا ہے، اے ہمارے رب تاکہ یہ بھٹکا دیں، گمراہ کر دیں تیرے راستے سے۔ سو ان کی ساری دولت اور ان کے مال کا جو فوکل پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں تیرے راستے سے، غلط راستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اے ہمارے رب تباہ کر دے ان کے مال اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، یعنی کہ ان کے دل ایسے ہو جائیں کہ اب یہ ایمان ہی نہ لائیں، وہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ سو جسٹ چیک آؤٹ دا پاور جو کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو وہ شو کر رہے ہیں، اور دیکھنے میں یہ بالکل ایک امپاسبل دعا لگ رہی ہے کیونکہ اس ٹائم پر فرعون مکمل طور پر لعال فی الارض، مکمل طور پر زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اس نے قبضہ جمایا ہوا ہے اور بے پناہ ظلم ڈھا رہا ہے۔ کوئی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا کہ اس قسم کی چیز بھی ہو سکے گی۔ قال قد اجیبت دعوتکما، فوراً دعوتکما، ایگزیکٹ اسی ٹائم پر اللہ سبحانہ وتعالی کہا ہے اجیبت، مکمل طور پر میں نے تمہاری دعا سن لی، جواب دے دیا۔ I have accepted your دعا in its completeness، مکمل طور پر کمپلیٹ کر لیا۔ اب کرنا کیا ہے؟ شرط دو چیزیں، فاستقیما، استقامت، تم لوگ سب کے سب، تم دونوں تمام تر جڑے رہو، مستقل طور پر جمے رہو، ٹھیک ہے، جو تم نے کام کیا ہے اب، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر تم ایمان لے کے آئے ہو، فاستقیما۔ آپ نے ایک اور جگہ بھی پڑھا نا کہ جو بے شک جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ، ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں، اور پھر فرشتے اترتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں کہ تم پہ کوئی خوف نہ ہو، تم پہ کوئی غم نہ ہو، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے فرینڈز ہیں دنیا کی زندگی میں۔ اور آپ کے خیال میں کون بھیج رہا ہے فرشتوں کو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھیج رہا ہے، مدد کے طور پہ بھیج رہا ہے۔ تو استقامت کی جو ہے وہ سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 کیا شرط ہے؟ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جو علم نہیں رکھتے، جو نالج نہیں رکھتے، ان کے راستے پر نہیں جاؤ، یعنی وہ لوگ مشورے تو بہت دیں گے آ کے، یہ کر لو، یوں کر لو، اس طرح، نو، واٹ یو شوڈ ڈو از کہ علم والے جو ہیں لوگ، صرف اور صرف جن کے پاس نالج ہے ان کے راستے پہ چلو، جن کو معلوم نہیں ہے ان کے مشورے نہ مانگتے رہو، ان کے راستوں کے اوپر نہ چلو۔ اب دیکھیے ہوتا کیا، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، بنی اسرائیل جو تھے وہ کہاں پہنچے؟
وہ گزر آئے، گزار لے گئے ہم ان کو ایک سمندر تک، ٹھیک. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، ان کو کس نے ان کی پیروی کی؟ کون پیچھے لگا رہا ان کے؟ فرعون. وَجُنُودُهُ، اور اس کی پوری آرمیز، بغیاً وعدواً، شدید بغی کی فارم میں، شدید غصے اور غضب اور دشمنی کی فارم میں. وہ بدلہ لینا چاہتے تھے، وہ انتقام لینا چاہتے تھے، وہ تباہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے آئے تھے پیچھے بنی اسرائیل کے. حتی اذا ادرکہ الغرق، اب ہوا کیا بیسکلی یہاں پر آپ کو وہ پوری سٹوری معلوم ہے کہ بنی اسرائیل بیچ میں پس گئے تھے، آگے سمندر تھا اور پیچھے ان کے فرعون کی فوج تھی، اور وہ ہمت ہار گئے تھے. ٹھیک ہے، وہ تو فوراً موسیٰ علیہ السلام پر پل پڑے کہ یہ تم نے ہمیں کہاں پھنسا دیا ہے. ایٹ دیٹ ٹائم موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنا عصا مارا اور ایک راستہ بن گیا، بنی اسرائیل اس میں سے گزر گئے، اور فرعون جو تھا اس کے اندر غرق ہونے والا تھا. اب اس نے دیکھ لیا کہ وہ غرق ہونے والا ہے، he's just about to drown. ٹھیک ہے، اور بنی اسرائیل وہاں سے کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ فرعون کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب آپ ذرا یہ الفاظ دیکھیے جو فرعون بولتا ہے، قال آمنت، میں ایمان لے آیا. سو مچ سو آپ جسٹ بلیو کریں کہ فرعون ایمان لے کر آیا. یہاں پر حضرت موسیٰ کی دعا کی قبولیت شروع ہو جاتی ہے. انہ لا الہ الا، کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، وہ جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لے کے آئے ہیں، یعنی میں اس ذات پر ایمان لے کے آئے ہوں. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، جسٹ امیجن کہ مسلمان تو فرعون بھی بن گیا تھا موت سے پہلے، کوشش اس نے بڑی کی تھی، لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ وہ اس کو ایک خاص جواب ملا، آنا، کیا اب، کیا تم اب ایمان لے کر آؤ گے؟ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، کہ اس سے پہلے تم گناہ کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، بات نہیں مانتے تھے. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تم فساد کرنے والوں میں سے تھے. کنتا یعنی نان سٹاپ تھے، مستقل رہے تم. تو دعا اس کی فرعون کی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ نمبر 1 ایک پاورفل دعا تھی جو اس کے ظلم کی وجہ سے اس کی دعا کی قبولیت میں حائل رہی، اور دوسری چیز کیا؟ آنا، کہ اس نے اتنے عرصے کے بعد، اتنی دیر کے بعد اس نے دعا کی، جبکہ اس نے عذاب کو دیکھا، عذاب دیکھنے کے بعد اس نے دعا کی. when it was too late. تو دعا جو ہے اس کے بارے میں پہلا رول کیا ہے کہ you should not be waiting for the last minute. ٹھیک ہے، دعا شروع سے کریے. اگر آپ کو صالح اولاد چاہیے، if you want your children to be leaders of the ummah، تو ان کی پیدائش سے پہلے دعا مانگنی ہوگی. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کوئی خاص چیز چاہ رہے ہیں تو لاسٹ منٹ تک کون ویٹ کرتا ہے دعا کا؟ when you know that you need something, when you know that you want something، پھر آپ ابھی کیوں نہیں دعا شروع کر دیتے؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے، جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کی شدید ترین تمنا ہے، تو پھر آپ کیوں ابھی سے اس کے اوپر ایگزرٹ نہیں کر رہے؟ سو ایک تو نمبر 1 یہ. نمبر 2 آپ یہ دیکھیے جو یہ دوسری سٹوری ہے، اس میں یہ سورہ صافات میں یہ آیات آئی ہیں، لیکن سورہ یونس میں وہ سٹوری پتہ چل جاتی ہے ہمیں، جس کے اندر ایک مچھلی حضرت یونس کو نگل جاتی ہے، وہ ہوا ملیم، اور وہ ملامت زدہ ہے، یعنی کہ ان سے غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کو یہ پنشمنٹ سی مل گئی ہے، اور وہ اس میں پھنس گئے ہیں ایک سچویشن کے اندر، اور دیکھنے میں یہ ایک بالکل امپاسبل چیز لگ رہی ہے. فلولا انہ کان من المسبحین، تو اگر وہ نہ ہوتا، کانا جو ہے اس کے اندر ایک کنٹینیوٹی کا فیکٹر ہے، نان سٹاپ، من المسبحین، تسبیح کرنے والا، یعنی وہ بار بار اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، اتنی زیادہ تسبیح، اتنا زیادہ یاد کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، مستقل طور پر اللہ کو پکارنے والے تھے. ٹھیک ہے، پکارتے رہتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ نہیں ہوتے، لَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے.
کوئی ان کو نہ سنتا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ چونکہ وہ اتنا زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرتے تھے، اتنا زیادہ دعا میں مصروف رہتے تھے، اتنا اللہ کو پکارتے تھے، اسی لیے آتا یہ ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ سے انہوں نے پکارا، نادا، انہوں نے آواز دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو فرشتوں نے کہا ھذا صوت نعرف، یہ تو آواز ہے جو ہم پہچانتے ہیں، من مکان لا نعرف، ایسی جگہ سے آ رہی ہے جو ہم نہیں پہچانتے، یعنی کچھ اور سی جگہ سے آ رہی ہے، یہ کون سی جگہ سے آ رہی ہے؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ مچھلی جو ہے وہ ان کو پیٹ میں رکھ کے لے کے ایک جگہ تو نہیں بیٹھی ہوگی نا، تو وہ ٹریول کر رہی ہوگی۔ بٹ یہ دیکھیے کہ فرشتوں کو بھی آئیڈیا تھا۔ سو بیسکلی یہاں پر کہنے کا مقصد کیا ہے، ان دو سٹوریز سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ صرف اور صرف پریشانی کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، جب ہمیں دعا مانگنی ہے تو کانسٹنٹلی مانگتے رہنا ہے، نان سٹاپ ہم نے مانگنا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس کے انتظار میں نہیں بیٹھنا کہ جب کوئی مشکل آئے گی تو دعا مانگنی ہے۔ اور اسی لیے جب کوئی لوگ ایسے ہیں جو صرف پریشانی کے آنے پر دعائیں مانگتے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خاص چیز کہی ہے جو کہ ہمارے لیے بہت بڑی آئی اوپنر ہے، بیکاز ہم جب تڑپ کے رو کے بری طرح دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ تبھی ہوتا ہے جب کوئی مشکل یا پریشانی آتی ہے، جب کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، وہ یہ کہا کہ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ہمیں کیسے پکارتا ہے، لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، یعنی کہ وہ اپنے پہلو پہ لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے، like in all sorts of situations and conditions، وہ ہمیں پکار رہا ہوتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، تو جب ہم اس سے مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، تو وہ کیسے ہوتا ہے، گزر جاتا ہے، like he just passes by as if اس نے کبھی مصیبت کے وقت ہمیں بلایا نہ ہو، جیسے کبھی اس نے ہمیں آواز ہی نہ دی ہو، جیسے کبھی اس کو ہماری ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی تھی، جیسے وہ کبھی ان نیڈ تھا ہی نہیں، وہ ایسے بے پرواہ لاپرواہ ٹائپ کی سچویشن ہو جاتی ہے اس کی۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح ہم خوبصورت بناتے ہیں مسرفین کے لیے، یہ جو سچویشن، جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مسرفین کہہ رہے ہیں، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس کی تھوڑی سی تلاوت سنیے، یہ جو معنی ہے اور مطلب ہے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سو اس سے ہمیں پتہ یہ چلا، لیسن یہ ملا کہ دعا ہم نے کانسٹنٹلی مانگنی ہے، مانگتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابو درداء جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ریممبر اللہ ان یور ڈیز آف ایز سو اللہ ول ریممبر ان یور ڈیز آف ڈیفیکلٹی، جب آپ کی آسانی کے دن ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، چل معاملہ چل رہا ہے، ایوری تھنگ از پرفیکٹلی فائن، تو بھی گڑ گڑا کے اور رو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں، عافیت کی دعا مانگیے، اس کو کنٹینیو رکھنے کی دعا مانگیے، ان بلیسنگز کو زیادہ کرنے کی دعا مانگیے، لیکن مانگتے رہیے کانسٹنٹلی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور یہ دیکھیے کہ جو رینکس ہیں دعا مانگنے والوں کے وہ کتنے ہائی ہیں، ذرا اس سے ہمیں پتہ چلے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا لیول دیکھیے کہ وہ تو رحمت للعالمین ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سب سے زیادہ بیلوڈ، ان کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ
ان کے ساتھ رہیں, ان کی کمپنی رکھیں, اپنے آپ کو ان سے جوڑ کے رکھیں جو صبح و شام اللہ کو یاد رکھتے ہیں, پکارتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. اور ایک تو اس کا معنی مفسرین یہ کہتے ہیں نا بالغداۃ والعشی, یعنی صبح اور شام, یعنی صبح و شام کے اذکار. لیکن اگر مثلاً میں آپ سے کہوں کہ وہ بچی جو ہے وہ تو صبح و شام اپنی ماں کو یاد کرتی ہے, تو اس کا مطلب کیا یہ ہوگا کہ وہ صرف صبح کو یاد کرتی ہے اور شام کو یاد کرتی ہے؟ نہیں. اگر کوئی بیبی ہے, بچی ہے, وہ اپنی ماں سے جدا ہوئی ہوئی ہے, اگر اس کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صبح و شام اپنی ماں کو یاد کرتی ہے, اس کا مطلب ہے وہ کانسٹنٹلی یاد کرتی ہے, ہر وقت یاد کرتی رہتی ہے. سو ہر وقت کی دعا, کانسٹنٹ دعا, صحیح. سو بیسکلی یہ جو پاور آف دعا جو نیکسٹ لیول پر جاتی ہے وہ تب ہوتی ہے جب کہ ہم دعا میں نان سٹاپ مصروف رہیں, سارا دن مصروف رہیں. ہم یہ طے کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ اچھا اس ٹائم پہ نہیں. اٹ شوڈ بی ایٹ دا ٹاپ آف آور ٹنگز, اور دعا شوڈ بی ایٹ دا ٹاپ آف آور ٹنگز. ہماری جو ہم ڈریم دعاز ہیں یا جو کچھ ہم اللہ تعالیٰ سے چاہ رہے ہیں, ہر وقت ہر وقت ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. اپنے پیرنٹس کے لیے رحم کی دعا ہے, جو ہمارے بلاوڈ چلے گئے دنیا سے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں ہیں, جنت چاہنا ہے, دنیا کے اندر عافیت چاہنی ہے, دنیا کے اندر ہمیں کوئی چیز چاہیے. سو کانسٹنٹلی ہمیں دعا کی ضرورت ہے, اور یہ ہمیں مستقل طور پر اللہ تعالیٰ سے کنیکشن برقرار رکھنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں سنی جائیں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ان لوگوں کی خصوصیت بتا رہے ہیں. ان کی these people they have this certain type of tendency یریدون وجہہ, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رضا ہے, اس کی خوشی ہے, بس وہ چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, ان سے اپنی نظروں کو نہیں ہٹائیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ ان پہ فوکس کر لیں, ان کو ہی دیکھتے رہیں, ہر معاملے میں ان کی طرف نظر رکھیں. سو جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے تو آپ ذرا سوچئے کہ وہ دعا مانگنے والوں کا درجہ جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, ان کا کتنا ہائی لیول ہے, ان کا رینک کتنا زیادہ ہے. اچھا, اب ایک چیز جو ہمیں اکثر روک دیتی ہے دعاؤں سے, ہم یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا یا نہیں, یا ہمیں کیا چیز مانگنی چاہیے. سو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ العنکبوت میں کہتے ہیں ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا, کہ اللہ کے سوا جن کو بھی کی بھی عبادت کی جاتی ہے, جن کی بھی بندگی اور سلیوری کی جاتی ہے, جن کے آگے ہم جھکے ہوتے ہیں اور یسر کر رہے ہوتے ہیں, یا جن کے بہت انڈر ہم بالکل سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خیر اور شر کا بس یہی مالک ہیں, لا یملکون لکم رزقا, یہ تو تمہیں رزق نہیں دیتے, تمہارے باس تمہیں رزق نہیں دیتے, تمہارے سینئرز تمہیں رزق نہیں دیتے. لیکن ہوتا اصل میں کیا ہے, بس فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ, بس تم اپنا رزق اللہ کے نزدیک تلاش کرو. اب رزق میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ رزق میں عزت, مال, اتھارٹی, درجہ, رتبہ, آپ کو گھر مل رہا ہے, دنیا اور آخرت میں جو بھی بھلائیاں مل رہی ہیں, یہ سب رزق ہے. ٹھیک ہے, علم, فہم, انٹیلیجنس, وزڈم, all of this is رزق. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, فَابْتَغُوا, تم تلاش کرو, تم چاہو, عند اللہ الرزق, اللہ سے رزق چاہو, اللہ سے رزق مانگو, وَاعْبُدُوهُ, اور اسی کی عبادت کرتے رہو, اس کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ. یعنی کہ جب اگر تم مانگ رہے ہو, یعنی کہ میں صرف جو مجھے حیرت ہوئی تھی یہ آیت سمجھنے کے بعد وہ یہ کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ it's just another day جس میں ہمیں کھانا ملنا ہے, ہمیں پانی ملنا ہے, ہمیں ہوا ملنی ہے, ہمیں لائٹ ملنی ہے, ہمیں ہمارا گھر ہے, so it's ours, تو ہمیں ملنا ہے. No, فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ, اللہ سے رزق مانگو, تلاش کرو. یہ ساری چیزیں جو تمہیں مل رہی ہیں, جو بن مانگے مل رہی ہیں, یہ اصل میں بن مانگے نہیں مل رہی ہیں, تمہیں مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے. سو اگر آپ کو کوئی اچھی چیز لگ رہی ہے, آپ اس کے اوپر خوش ہو رہے ہیں, تو آپ اس کو مزید مانگیں, وہ اور زیادہ بھی ہوگی. ٹھیک ہے, اور ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ ہمیں یہ بن مانگے مل رہی ہیں, یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ دے رہا ہے. اس لیے اللہ سے رزق مانگتے رہو, وَاعْبُدُوهُ, اور اس کی عبادت کرو, وَاشْكُرُوا لَهُ, اور اس کے شکر میں مشغول رہو, مستقل شکر ادا کرتے رہو. إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, تمہیں اسی کی طرف واپس پلٹنا ہے. اور
یہ یاد رکھنا ہے کہ جب ہم دعا مانگیں we should know that the reply is certain. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں this is an order by the way ادعونی مجھے پکارو مجھ سے دعا کرو استجب لکم میں ضرور ضرور تمہاری دعا سنوں گا. استجب کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور پر جو تم مانگ رہے ہو تمہیں دوں گا. استجب لکم میں تمہیں وہ دوں گا ضرور. so I am going to give it to you. so یہاں پر ایک آرڈر آ رہا ہے دعا مانگنے کا. تو اب جب ہمیں ضرور پتہ چلے گا کہ ہم نے مانگنی ہے اور اس کا رپلائی بھی سرٹن ہے تو ہمارا ذرا جو ٹینڈنسی ہے دعا کی وہ ڈفرنٹ ہو جائے گی. حدیث قدسی میں آتا ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی اے میرے بندو کلکم ضال تم سب کے سب بھٹکے ہوئے ہو گمراہ ہو الا من ہدیتہ سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے. اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے فاستہدونی بس مجھ سے ہدایت طلب کرو مجھ سے ہدایت مانگو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں کانسٹنٹلی ہدایت مانگتے رہنی ہے. یا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ چلائیے دکھائیے اہدنا الصراط المستقیم. اور جب ہم مانگیں گے اللہ تعالیٰ کا کیا پرومس ہے اہدکم میں تمہیں وہ ہدایت میں تمہیں وہ راستہ دے دوں گا. یا عبادی اے میرے بندے کلکم جائعون تم میں سے سب کے سب بھوکے ہو. اب جب ہمارے سامنے پوری افطاری کی پلیٹ ٹرے لگی ہوئی ہوتی ہیں اور ٹیبل سیٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہیں تو ہم کبھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس نہ ہوتا تو کیا ہوتا. ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ یہ تو ہمارے پاس آنی ہی تھی. ظاہر ہے میرا روزہ تھا تو میرے پاس تو آنا ہی تھا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں تم سب بھوکے ہو الا من اطعمتہ سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلا دوں. تو اس لیے ہمیں کرنے کو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فاستطعمونی بس مجھ سے کھانا طلب کرو مجھ سے کھانا مانگو. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کھانا جو ہے یہ تو دنیا کی چیز ہے. ہم کہیں کھانا مانگو یہ تو شاید تقویٰ سے بہت کم درجے کا کام ہے. نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ کھانا مانگو اطعمکم میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. اللہ تعالیٰ رسپانس دیں گے جو تم چاہو تمہیں اللہ تعالیٰ دیں گے. دنیا میں بھی مانگو اور آخرت کے لیے بھی مانگو. یا عبادی اے میرے بندو کلکم عارن تم سب کے سب بغیر کپڑوں کے ہو نیکڈ ہو الا من کسوتہ سوائے اس کے جس کو میں کپڑے پہنا دوں. اب اگر درزی آپ کے کپڑے لے کے آ رہا ہے مثلا عید کے کپڑے لے کے آ رہا ہے یا آپ کپڑے خرید رہی ہیں تو کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے پہنا رہا ہے کپڑے؟ یہ میرے اندر خود تو کوئی استطاعت نہیں تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں فاستکسونی تم مجھ سے کپڑے طلب کرو مانگو کپڑے. اکسکم میں تمہیں کپڑے دوں گا میں تمہیں کپڑے پہناؤں گا. سو کپڑے بھی مانگ. اب یہ دنیا کی چیز نظر آ رہی ہے نا. تو اس حدیث قدسی سے ایک کتنی بڑی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ جو دنیاوی کی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں جو ہمیں فیل ہو رہا ہے ان کے اندر بھی مانگنا عین عبادت ہے. یہ بھی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اس کے اندر بھی خیر طلب کرنی چاہیے. یا عبادی میرے بندو انکم تخطئون باللیل والنہار تم لوگ صبح شام رات دن خطائیں کرتے ہو نان سٹاپ خطائیں کرتے ہو. وَأَنَا اور میں اغفر الذنوب جميعا میں سارے کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخش سکتا ہے اس کے اندر یہ پاور ہے. تو ہم کیوں نہ پھر مانگیں فاستغفرونی مجھ سے بخشش طلب کرو اغفر لکم میں تمہیں بخش دوں گا میں تمہیں معاف کر دوں گا. تو بجائے اس کے کہ ہم اسی کے اوپر سلکنگ ایٹیٹیوڈ رکھیں کہ نہیں میں تو بہت گناہ گار ہوں میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. یہاں ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ لازمی طور پر کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور ضرور وہ چیز تمہیں دوں گا جو تم مانگ رہے ہو جو مانگ رہے ہو وہ دوں گا. اور اسی لیے یہاں پر بھی کہا ہے استجب لکم تمہاری پکار کا میں جواب دوں گا ضرور دوں گا. اس لیے ہمیں شیورٹی کے ساتھ مانگنا ہے. اور اگر ہم دعا نہیں مانگ رہے مجھے پچھلے دنوں کسی نے یہ کہا کہ پورا رمضان گزر گیا اور میں نے کوئی دعا ہی نہیں مانگی اور میں حیران ہی رہ گئی نا ان کی بات سن کے کہ یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا کہا کہ the weakest among you is the one who is weak in asking Allah, lazy in doing dua.
جو کہتا ہے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، مجھے دعا کی کیا ضرورت ہے، یا جس کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کچھ مانگنے کی. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو ہم نے نکالنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے سسٹم میں سے نکالنا ہے کہ ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو دعائیں ہیں جو انبیاء نے مانگی، بیکاز نبی جو تھے وہ سب سے سمارٹ ترین لوگ تھے، اور اگر آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، پڑھیں، اس کو اندر پونڈر کریں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ سیمنگلی امپاسبل چیزیں انبیاء مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب حضرت زکریا علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں؟ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی وائف جو ہیں وہ ایشو لیس ہیں، وہ نہیں مطلب بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ان کے اندر ہے ہی نہیں، نیچرلی ان کے اندر یہ چیز ہے، اور ان کو یہ بات معلوم ہے، لیکن پھر بھی ایک امپاسبل چیز نظر آ رہی ہے. بڑھاپے میں کس کے یہاں بیبی ہوتا ہے، اور پھر بھی وہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا، اور تو سب سے زیادہ بہترین وارثوں میں سے ہے. یعنی کہ ہوپ ان کے اندر صرف نہیں ہے کہ مجھے شاید اللہ تعالیٰ اولاد دے دیں، بلکہ وہ یہ جو چیز کہہ رہے ہیں یہاں پر he is sure about it. So, and the dua is so impossible, it is so impossible کہ جب اللہ تعالیٰ ایونچولی آگے ایک جگہ پہ آتا ہے، جب ان کو بتایا گیا تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ مجھے کیسے مل سکتا ہے. اس حضرت ابراہیم بھی اولاد مانگ رہے ہیں، اور وہ بھی جب ان کو بتایا جاتا ہے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ مجھے کیسے مل سکتا ہے. سو اتنی امپاسبل دعا ہو کہ جب قبولیت کا پتہ چلے تو انسان حیران رہ جائے. دس از دا سارٹ آف دعاز جو اب ہماری امہ کو چاہیے، جو اب ہمیں مانگنی ہے، ٹھیک ہے. بیکاز نتھنگ از امپاسبل فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جتنا بلند ہمارا ایمان ہوگا، جتنا بڑا ہمارا ایمان ہوگا، جتنا بڑا ہمارا ٹرسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہوگا، اتنی ہم امپاسبل چیزیں مانگیں گی، کیونکہ وہ امپاسبلٹی جو ہے وہ ہمارے اپنے مائنڈ کے اندر ہے، بیکاز ہمارا مائنڈ بہت چھوٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب انبیاء چونکہ دے ہیڈ ہیوج ویژن، اور ان کو اپنے آگے کی اولادوں کے بارے میں فکر تھی، اس لیے وہ آگے سے آگے دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جناب، اب ان کو وہ مل گیا، فاستجبنا لہ، ان کو وہ مل گیا، ان کی دعا ہم نے قبول کر لی. ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا. اور یہاں پر تو صرف یحییٰ بتا دیا نا، لیکن ایک اور جگہ پر جیسے سورہ مریم میں یحییٰ علیہ السلام کی بہت ساری کوالٹیز بتائی ہیں ساتھ میں، کہ وہ اتنے اچھے نیک ہوں گے، اپنے والدین کے ساتھ بہت نیکیاں کرنے والے ہوں گے، ان کا خیال رکھنے والے ہوں گے، اور یہ ساری چیزیں. اور ساتھ میں ایک اور چیز کہی، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے اس کی زوج کو، اپنی اس کی بیوی کو اس کے لیے ٹھیک کر دیا. یعنی کہ جو درمیان میں سارے ہرڈلز تھے، وہ سارے ہرڈلز بھی کراس کر کے، ٹھیک کر کے، کریکٹ کر کے پھر وہاں تک پہنچا دیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب آپ امپاسبل چیز مانگ رہے ہیں، جب آپ امپاسبل چیز کی دعا مانگ رہے ہیں، تو آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ اس کے لیے اب مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ اصل چیز جو ہے، جو میں چاہ رہی ہوں اس ورکشاپ کے ذریعے ہمیں پتہ چل جائے، وہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے 2 and 2 نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ہم اپنے ذہن سے سوچ کے نہیں کریں گے کہ اچھا میں بہت بڑا گھر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہوں تاکہ میرا شکر بڑھے اور میں وہاں پر قرآن کلاس ٹیچ کر سکوں، تو اچھا میرے پاس اتنے پیسے ہیں یا نہیں ہیں، مجھے کون مدد کر سکتا ہے، اچھا کس جگہ پہ ہوگا. نو، what I'm going to ask for is that particular thing. اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ساری ہرڈلز ہیں، جو ساری چیزیں جو چاہیے اس کے راستے میں، وہ اللہ تعالیٰ خود ہی پوری کر دیں گے، اور خود بخود ہمارے لیے راستے کھولتے جائیں گے. اب ایک اور ریزن why was this dua answered. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ نیکیوں میں بہت جلدی کرتے تھے اور دوڑ دھوپ کرتے تھے اور اسٹرگل کرتے تھے اور جد و جہد کر رہے ہیں اور کھپا رہے ہیں اپنے آپ کو. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ ہمیں پکارا کرتے تھے رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، انٹرسٹ کے ساتھ. ایسے ہی لیموں سے بیٹھ کے دعائیں نہیں ہونی ہوتی ہماری. اگر ہم اس طرح سے بیٹھ کے کر رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے مل جائے تو صحیح ہے، نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے، اور پتہ ہی نہیں ہے دعاؤں میں مانگ کیا رہے ہیں، یا گوز پمپس نہیں آ رہے، ایکسائٹمنٹ نہیں ہو رہی، یہ والی جو دعائیں، یہ کام کی دعائیں نہیں ہوتی. اصل دعا کیا ہے؟ رغبا و رہبا، رغبت کے ساتھ
اور رہبہ خوف اور ڈر اور اندر ایک ایکسائٹمنٹ بھی ہے اور ایک دس فیلنگ انسائڈ. یہ والی جو فیلنگ ہوتی ہے نا یہ اصل ہے جو چیز دعا کو پاورفل بناتی ہے اور اس کو استجابت کی طرف لے کے جاتی ہے اور اس کو قبول کرواتی ہے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اور وہ مستقل ہمارے آگے خشوع کرنے والے, ہمارے آگے چھکنے والے, گڑ گڑانے والے اور رونے والے ہوتے تھے. اب آپ یہ تھوڑی سی دیر کو سوچ لیجئے کہ یہ کانسٹنٹ چیز نظر آ رہی ہے ان کے عمل کے اندر, نان سٹاپ کر رہے ہیں وہ. یہ ہے وہ چیز جو ان کو قبولیت دے رہی ہے, ان کی دعاؤں کو قبولیت دے رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ذرا دعاز کو دیکھیے. نمرود جو ہے وہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال رہا ہے, ٹھیک ہے, اور کیٹاپلٹ بناتے ہیں جس کے اندر بٹھا کے حضرت ابراہیم کو پھینکا جا رہا ہے, اور وہ ہوا میں سے اڑ کے اس وقت فائر میں جا رہے ہیں. حضرت ابراہیل آ کے ان سے کہتے بھی ہیں کہ may I help you, میں آپ کو کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے, do you need my help. حضرت ابراہیم کا جواب دیکھیے, no I need help from Allah only, یعنی کہ جس کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں وہی میری مدد کرے گا. اور انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھا. اب آپ یہ دیکھیے یہ کتنی پاورفل دعا تھی, اتنی پاورفل دعا تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. اور کیا کہا, قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم. صرف اور صرف آگ کو ٹھنڈا نہیں کیا. اس کے بارے میں ایک مفسر یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف یہ کہہ دیا ہوتا نا قلنا یا نار کونی کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا, بردا کونی بردن, بس ٹھنڈی ہو جاؤ, تو وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ پروفٹ ابراہیم would have frozen to death, اتنی ٹھنڈی ہو جاتی. تو ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا لگایا, وَسَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم, ٹھیک ہے, ابراہیم کے لیے سلامتی. So it became a beautiful garden, so much so کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے تھے کہ میرے لیے سب سے بیوٹیفل, سب سے پیارا جو ایکسپیرینس تھا وہ تھا جب مجھے آگ میں ڈالا گیا. That was the most enjoyable experience. اللہ سبحانہ و تعالیٰ seemingly ایک بہت ہی شدید پریشانی والے اور اپسیٹنگ ٹائم کو زندگی کا موسٹ بیوٹیفل ایکسپیرینس بنا دیتے ہیں. دس از دا پاور آف دعا, ایک امپاسبل چیز دے دیتے ہیں. اب دوسری جگہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ جب وہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیبی بوائے کو ایک ڈیزرٹ میں, جہاں پہ نہ کچھ اگ رہا ہے, نہ پانی ہے, نہ کوئی کھیت ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, وہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ایک امپاسبل چیز مانگ رہے ہیں. اب تھوڑی سی دیر کو یہ جو دعا انہوں نے مانگی تھی نا, میں یہ سوچتی تھی کہ وہ پھل کیوں مانگ رہے ہیں ڈیزرٹ میں, لائک کھانا کیوں نہیں, طعام کیوں نہیں, اور رزق کیوں نہیں مانگا انہوں نے, پھل ہی کیوں مانگے. تو یہ پچھلے دنوں میری ایک بہت کلوز فرینڈ سے بات ہو رہی تھی, اور وہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ سے ہو کے آئیں, فلسطین سے, اور ان سے ڈسکشن ہو رہی تھی. اینڈ شی سیڈ ٹو می کہ وہ جگہ وزٹ کرنے کے بعد مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ حضرت ابراہیم نے کتنی بڑی قربانی دی تھی, بیکاز اتنی وہ گرین لش گرین جگہ تھی جہاں پر پھل, اور آپ کو معلوم ہے وہاں پر اولیوز اور فیگز اور یہ سارے پھل جو ہیں وہ بے پناہ وہاں پر کراپس اگتی ہیں, مٹی بہت زیادہ وہاں کی زرخیز ہے, اور گرین لینڈ ہے, لش گرین لینڈ ہے. وہاں سے نکل کے بالکل ایک ڈیزرٹ کے اندر چلے جانا, اور وہاں جا کے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ریئلائزیشن ہے یہ کہ کہاں سے اٹھ کے آئے ہیں, یہ جو اپنی میں بیوی کو اور بیٹے کو چھوڑ رہا ہوں, تو ان کے لیے کتنی زیادہ مشکل ہے, کتنی کٹھن جگہ پر میں چھوڑ رہا ہوں. تو اس لیے وہ یہاں پہ رہنے والوں کے لیے پھل مانگ رہے ہیں. اچھا, اب رب اجعل ھذا یعنی اس بالکل ڈیزرٹ کو کیا بنا دے, بلدن آمنن, ایک امن والا شہر بنا دے, ایسی جگہ جہاں پر نہ جنگلی جانوروں سے کوئی بچانے کی چیز ہے, نہ کوئی بلڈنگ ہے, نہ کوئی پولیس فورس ہے, نہ کوئی آرمی ہے, اور وہاں پر وہ مانگ کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, بلدن آمنن, اس کو بنا دے ایک شہر. ایک تو شہر بننا ہی امپاسبل ہے, اور اوپر سے آمنن, امن والا, یعنی وہاں پر پیس ہو, ٹرینکولیٹی ہو, وہاں پہ کوئی ہارم نہ پہنچائے. اور پھر اوپر سے اور کیا مانگ رہے ہیں, وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, پھلوں میں سے, اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے دے, پھل دے. جو کہ وہاں پر گھاس پھوس بھی نہیں اگ رہی, کوئی کراپس ہی نہیں اگ رہی, ان کے لیے پھل مانگ رہے ہیں, وہاں کے لیے پھل مانگ رہے ہیں.
تو یہ ایک امپاسبل دعا ہے. آپ سوچئے, دس از این امپاسبل دعا. یہ دیکھنے میں اگر آپ سوچیں تو یہ ہم جیسے لوگوں کو یہ کہیں سے بھی خیال نہیں آئے گا کہ ہم یہاں جائیں تو یہ چیز مانگیں, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ مانگ رہے ہیں. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ بالکل لگے کہ یہ تو کسی صورت پاسبلٹی ہے ہی نہیں, ممکن ہی نہیں ہے, ممکنات میں سے ہی نہیں ہے, لیکن اس کے اندر خیر نظر آ رہی ہے, تو وہ چیز ضرور ضرور مانگیے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو مثلاً دیکھیے, یہ تو ڈیزرٹ لینڈ تھا نا, کئی دفعہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے, کوئی انسان ایسا ہوتا ہے, کوئی اولاد ایسی ہوتی ہے جس کے اندر خیر نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی, ان کے لیے بھی خیر مانگیے, ان کے لیے بہت بڑی بڑی دعائیں کیجیے, ہیوج دعائیں. ہسٹری کے اندر ایسا ایک کپل گزرا ہے, وہ لوگ دونوں بہت نیک تھے, اور ان کا جو بیٹا تھا وہ ڈاکو تھا. ٹھیک ہے. اور وہ شراب اور جوئے اور پروسٹیٹیوٹس میں اور ہر قسم کے غلط کام کے اندر لگا ہوا تھا, لیکن وہ اپنے بیٹے کے لیے خوب خوب دعائیں مانگتے تھے, بڑی بڑی دعائیں مانگتے تھے. اور ایک آیت جب وہ چوری کرنے جا رہا تھا, ڈاکہ ڈالنے جا رہا تھا, اور ایک آیت ان کے کان میں پڑی, اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے کہ کیا ایمان والوں کے اوپر ابھی یہ ٹائم نہیں آیا, یہ وقت نہیں آیا کہ ان کا جو دل ہے وہ اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں. اور وہ پوری آیت سن کے ان کے اوپر ایسا لرزہ طاری ہوا, انہوں نے توبہ کی, اور وہ اس وقت کے سب سے بڑے امام بن گئے. ٹھیک ہے. اور ان کے ہاتھ پہ اتنے سارے لوگوں نے بیعت کی, ان کے ہاتھ پہ توبہ کی, اور لوگ مسلمان ہوئے. تو the thing is کہ آپ کو کوئی چیز جو کمپلیٹلی امپاسبل لگ رہی ہو, وہ بھی اللہ کے نزدیک پاسبل ہے. آپ ایسے کیسز کے لیے دعا کرتے رہیے. ٹھیک ہے. مثلاً اب اگر ملک میں ہماری کوئی ایسی کنڈیشن آئی ہوئی ہے کہ جو کہ لگ ایسے رہا ہے کہ یہ چیز تو بالکل ہو ہی نہیں سکتی, اس کے لیے بھی دعا کریں, گڑ گڑا کے, رو کے. کیوں نہیں ہو سکے گی؟ ضرور ہو سکے گی. ٹھیک ہے. اور بڑی بڑی دعائیں کریں. گو فار بگ تھنگس, گو فار بگ ایونٹس جو بہت سی خیر اور بہت سی بھلائیاں لانے والے ہوں. پھر اب تھوڑی سی دیر کو ذرا سوچئے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال شدید تکلیف میں ہیں, جسم ان کا کمپلیٹلی سکن ختم ہو چکی ہوئی ہے, کیڑے پڑے ہوئے ہیں, گلی ہوئی ہے, سارے بچے اولاد سب فیملی ختم ہے. ٹھیک ہے. گھر ختم ہے, کوئی مال نہیں بچا, کچھ بھی نہیں ہے ان کے ہاتھ میں. اور وہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے, اور آپ کیا ہیں اللہ تعالیٰ؟ ارحم الراحمین, تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں. تھوڑی سی دیر کو ذرا سوچئے کہ ایک بالکل امپاسبل چیز ہے نمبر 1 کہ ایک ایسی سٹیٹ, کیونکہ اب جیسے مثلا میں اب سوچ رہی تھی کہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر خدا نہ خواستہ مجھے کوئی اس قسم کی بیماری ہو, تو سب سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں اللہ بس موت لے آئے اور ختم کر دے اس چیز کو, نا ہماری زندگی ختم ہو جائے. ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں رحم کرنے والا ہے. جبکہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی یہ کوالٹی یاد آ رہی ہے اس وقت, اور وہ بار بار اللہ تعالیٰ کو اس کوالٹی کے ساتھ پکار رہے ہیں. اور پھر آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوا, کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کو کمپلیٹ ہیلتھ دی, بلکہ جتنی ویلتھ تھی اس سے ڈبل ٹرپل کئی گنا زیادہ ویلتھ تھی. اور سو مچ سو کہ ان کے اوپر سونے کے پتنگوں کی بارش ہوئی, چاندی کے پتنگوں کی بارش ہوئی. ان کے اولاد اور آل اولاد جتنے تھے اس سے بھی ڈبل ہو گئے. دوسری طرف آپ یونس علیہ السلام کی دعا کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا, وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے, مچھلی سمندر کی گہرائی میں ہے, اور وہاں پر وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی عبودیت اور اس کی وحدانیت, اس کی طرف وہ توجہ کر رہے ہیں. انی کنت من الظالمین, اپنی غلطیوں کی طرف وہ توجہ کر رہے ہیں. اینڈ seemingly this thing seemed completely impossible. آپ سوچئے کہ کیسے نکلیں گے وہ, کوئی فون نہیں ہے, کسی سے بات نہیں کر سکتے, کوئی SOS کال نہیں دے سکتے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بچایا. اب سلیمان علیہ السلام کی ذرا دعا کی طرف دیکھیں. He had everything, ہیلتھ ان کے پاس ہے, ویلتھ ان کے پاس ہے, ہر چیز ہے ان کے پاس, لیکن پھر بھی وہ
دعا سے نہیں رک رہے. اچھا اب ان کی دعا کیا ہے؟ وہ بھی ایک امپاسبل دعا ہے ہمارے نزدیک، یعنی جیسے ہم اگر سمجھیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک ایسی حکومت دے، یہ قرآن میں آتا ہے کہ مجھے ایک ایسی حکومت دے اللہ تعالیٰ جو اس سے پہلے کسی کے پاس نہ گئی ہو. اب ہمیں یہ لگے کہ یہ کس قسم کی دعا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس چونکہ ریسورس تھا، بیکاز جنات ان کے قابو میں تھے اور ان کے پاس دنیا کی دولت تھی، تو اس کے ذریعے سے انہوں نے اسٹیبلش کیا دین کو، اللہ کے دین کو اسٹیبلش کیا، اور پوری کی پوری قومیں، پوری کنٹریز جو ہیں وہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آتی تھیں اور مسلمان ہو جاتی تھیں. تو انہوں نے اس طرح کی دعا کی کہ ہم نہیں سوچ سکتے اس طرح کی دعا کے بارے میں، اور انہوں نے اپنی اس جو اتھارٹی تھی اس کو دنیا اور آخرت کے لیے سنبھال لیا ہے نا، اس کو بڑھا دیا. پھر نوح علیہ السلام کی دعا، آپ نے کہا کہ اس وقت جب کہ گنے چنے چند مسلمان تھے اور 950 سال تک تبلیغ کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، and nobody is listening to him، اور ساری دنیا بھری ہوئی ہے کفار سے، پوری کی پوری گلوب آپ سمجھ لیجئے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کفار کا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا، ایک گھر بھی نہ چھوڑنا اس دنیا کے اوپر. سو کیسے ہوگا یہ؟ اگر ہم لوگوں میں سے کوئی ہو تو ہم تو کہیں کہ یہ کس طرح ہوگا، ہاؤ از دس گوئنگ ٹو بی پاسبل، بٹ اسٹل ہی میکس دس دعا. وہ پھر بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں اور وہ ہوا. ٹھیک ہے، سو صرف اور صرف وہ بچے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اور ایک کافر، ایک انکاری، ایک اللہ کا دشمن کمپلیٹلی انائلیٹ ہو گیا from the face of this planet. He was completely gone. پھر یعقوب علیہ السلام کا دیکھیے، حضرت یوسف کے والد، حضرت یوسف کو گئے ہوئے کتنے سال ہو جاتے ہیں، اور ان کا چھوٹا بیٹا بھی چلا جاتا ہے، پھر ان کے ہاتھ سے نکل جاتا. اب آپ تھوڑی سی دیر کو امیجن کیجئے، اتنے عرصے سے ان کو اپنے بیٹوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، جاؤ جا کے یوسف کا پتہ لگاؤ، جاؤ جا کے دیکھو کہاں ہے وہ، ڈھونڈو ان کو، تلاش کرو. سو دس از سم تھنگ جو کہ ہمیں پروفٹس کے عادت سے، پروفٹس کی سننا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دعاز ہیں، آپ کو ان کا کوئی رزلٹ سامنے نہ نظر آ رہا ہو، آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ یہ کیسے پوری ہوگی، یہ ہو بھی سکتی ہے نہیں، پھر بھی یو کیپ آن آسکنگ، اس میں خیر ہو، اس میں بھلائی ہو. اور سب سے بڑی دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے کیا مانگا کہ یا اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایک رسول بھیج دے جو کیا کرے، ان کو آیات پڑھ کے سنائے اور ان کو تعلیم دے کتاب کی، اور وہ سارا کا سارا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن انہوں نے ساتھ میں سٹیٹ کیا. یعنی کہ صرف اور صرف یہ نہیں کہہ دیا کہ رسول بھیجیں، بلکہ جہاں پہ بھی اس دعا کا مینشن ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام چیزیں ساتھ مینشن کی کہ ان کا مشن کیا ہوگا، کس طریقے سے وہ کام کریں گے، دعویٰ کا کام کیسے چلے گا. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کتنے ہزاروں سال کے بعد ہوا، لیکن ہوا بیکاز حضرت ابراہیم نے بہت تڑپ کے یہ دعا مانگی تھی، and he really meant it. وہ ایسے ہی نہیں ہوا میں دعا کر رہے تھے. he had a reason behind it. اب اس کے ساتھ ساتھ دعا کی کوالٹی بھی بہت ضروری ہوتی ہے کہ کوالٹی آپ کی کیسی ہے. when you're talking about powerful duas and going to the next level، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی دعا کی کوالٹی کیا ہے. اب اس دعا کی کوالٹی کو آپ کیسے انکریز کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں نا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو بھی احسن کرتے ہیں. اب دعا میں بھی آپ نے احسن دعا کرنی ہے، تو ان کے لیے الحسنہ بہت زیادہ خوبصورت، بہت زیادہ حسین، خوبصورتی زبردست، وہ زیادہ اور زیادہ ہے. اب ایک تو جنت کی بات ہو رہی ہے ڈیفینیٹلی، لیکن دنیا کے اندر بھی جب آپ اپنی دعاؤں کو ہائی کوالٹی پاورفل دعا جس میں کوانٹٹی بھی شامل ہے، زیادہ ہو جائے گی، وہ کیسے بنائیں گے؟ ایک تو یہ کہ اس کے اندر اخلاص، صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے لیے مانگنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہ مانگا جائے، اگر دل ٹوٹا ہوا ہے تو نہ مانگے. دیکھیے اکثر جب ہم روتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے آگے، میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں، آپ لوگ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن اکثر جب ہم روتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے آگے، گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا یا تو کسی نے دل توڑا ہوتا ہے، یا ہمیں کوئی چیز
وہ ہو رہی ہوتی ہے، بادر کر رہی ہوتی ہے، اور ہم کبھی بھی اللہ کی خاطر نہیں رو رہے ہوتے. ہم اپنی دعا کو اللہ کے لیے اس کی کوالٹی کو اچھا نہیں بنا رہے ہوتے. تو جب بھی اللہ کو یاد کریں تو تب اپنے آنکھوں کے اندر آنسو لے کے آئیں، اللہ کو یاد کر کے رویا جائے. اس کے ذریعے سے دعا کی کوالٹی خوبصورت ہوگی اور زیادہ ہوگی. پھر اس کے علاوہ خوبصورت ناموں کے ساتھ بلائیں، وہ آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، اللہ کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ. پھر اس کے علاوہ ورڈز اچھے ہونے چاہیے. پھر اس کے علاوہ وہ دعا جو ہے ان اٹ سیلف اٹ شوڈ بی اے بیوٹیفل دعا. کئی لوگ اس طرح کی دعائیں مانگتے ہیں، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے کہا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میری عمر بھی تمہیں لگ جائے، یا پھر صرف مطلب اس طرح کی غلط طرح کی، یہ خوبصورت دعاز نہیں ہیں، یہ کوالٹی دعا نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو دعا شوڈ بی آف گڈ کوالٹی. اس کے اندر احسان نظر آنا چاہیے، اس کے اندر ایکسلنس لیول نظر آنا چاہیے. آپ نے ورک کرنا ہے. ٹھیک ہے. دعا از این ایکٹیویٹی. دعا یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ چاہ رہے ہیں اس لیے بس آپ مانگ رہے ہیں. دعا ان اٹ سیلف از این امپورٹنٹ عمل. ٹھیک ہے. یہ ایک عمل ہے، اور اس کو جس طرح آپ اپنی نماز کو پرفیکٹ بناتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، آپ اپنے روزے کو اچھا بناتے ہیں، آپ اپنے حج کو اچھا بناتے ہیں، اسی طرح اس فارم آف عبادہ کو بھی آپ نے احسن بنانا ہے، آپ نے خوبصورت بنانا ہے، ایکسلنس لیول لے کے آنا ہے. پھر آپ کس طرح سے اپنی دعا کو بہتر کریں گے، اچھا کریں گے، وہ یہ ہے کہ آپ سجدے کے دوران کثرت سے دعا مانگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء، کہ جو بندہ ہے نا اپنے رب کے نزدیک قریب ترین کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. فاکثر الدعاء، تو اس میں دعا کی کثرت ہونی چاہیے، زیادہ دعا مانگنی چاہیے. اس میں شیخ ولید بسونی جو ہیں وہ ٹیچ کرتے ہیں المغرب انسٹیٹیوٹ میں، اور ان کا پچھلے دنوں میں نے لیکچر سنا، بیکاز there were so many questions جو میرے ذہن میں تھے، اور الحمدللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے تمام تر سوالات کے وہ جو جواب تھے وہ دے دیے. وہ فقہ الدعا ٹیچ کرتے ہیں. سو الحمدللہ he knows a lot about all these matters. اور ان سے یہی بات کسی نے کی کہ سجدے کے اندر کیا ہم اپنے الفاظ میں مانگ سکتے ہیں، کیا ہم دنیا کی چیزیں مانگ سکتے ہیں. تو انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو تمہارے دل میں ہے یعنی خواہش ہے وہ مانگو. سجدے کے بارے میں بات کی تھی. تو خواہش اگر ہمارے دل میں کوئی دنیا کی چیز کی بھی ہے وہ بھی ہم مانگ سکتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مثلاً جو ہمارے پاس ممنوع آتا ہے نا کہ نہ مانگو، ایک تو یہ کہ قرآن میں سے کچھ نہ پڑھا جائے سجدے کے دوران، اور دوسرا یہ کہ نماز کے دوران ایسی دعا نہ مانگی جائے جس کا معنی تمہیں نہیں معلوم، جس کا مطلب تمہیں نہیں معلوم. یعنی کہ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور لیٹس سے کسی اور زبان میں کوئی دعا لکھی ہوئی ہے، کئی لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ جی فلاں کتاب میں مجھے یہ دعا ملی تو میں یہ پڑھ لوں. اچھا، جب میں وہ پڑھ کے دیکھتی ہوں تو وہ عربی ٹیکسٹ جو ہے وہ بالکل اس کے اندر اور ہی کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، یعنی وہ مسنون نہیں ہوتی. تو اب یہ جو دعاز ہیں یہ نہیں پڑھی جائیں، جو آپ کو جس کا معنی نہیں معلوم وہ دعائیں نہ پڑھیں. لیکن اگر آپ اردو میں کوئی دعا مانگ رہے ہیں تو اس کا تو معنی آپ کو معلوم ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کیا مانگ رہے ہیں. اس لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اگر اپنی زبان میں، جیسے اگر کوئی انگلش بولتا ہے تو وہ انگلش میں بھی مانگ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے. ظاہر ہے اس نے اپنے دل کی مراد مانگنی ہے اور اس کی ڈیزائر ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ فرض نماز میں اور نفل میں اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے، ان دا سینس کہ جس طریقے سے فرض پڑھا جائے گا اسی طریقے سے سنت بھی پڑھی جاتی ہے، اسی طریقے سے نفل بھی پڑھی جاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نفل نماز کے سجدے میں مانگ لیں اور فرض نماز کے سجدے میں نہیں مانگ سکتے. یعنی جیسے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی وہ سب ایک جیسی تھی، یعنی جس طرح وہ پاؤں فرض نماز میں رکھتے تھے اسی طرح سے وہ سنت میں بھی رکھتے تھے، ان کے جو نوافل ہوتے تھے. تو اس لیے اگر آپ دعا مانگنا چاہ رہے ہیں، آپ کی کوئی خواہش ہے، آپ تڑپ کے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں، آپ سجدے میں بھی مانگ سکتے ہیں. ضرور مانگیں، زیادہ مانگیں. ٹھیک ہے. خوب مانگیں اور اللہ تعالیٰ وہ ضرور سنے گا، اور آپ کو ایک کلوزنس محسوس ہوگی جب آپ سجدے کے دوران ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر دعا وائل اینڈنگ صلاح، یہ جو دعا ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ کون سی دعا جو ہے وہ بہت زیادہ سنی جاتی ہے. ٹھیک ہے. سو اس کے بارے میں کیا آیا؟ رات کے بیچ کی یا آخر رات کی، اور صلاح کے اینڈنگ کی.
اچھا، اب یہ کون سی بات کی جا رہی ہے؟ فرض نماز کا جو سلام پھیرنے سے پہلے کا وقت ہے وہ دعا کا وقت ہے. سلام سے پہلے آپ دعا مانگیں، اور سلام پھیرنے کے بعد اذکار کا ٹائم ہے. ہاں، اگر آپ اذکار اپنے کر لیتے ہیں، جیسے سلام پھیرنے کے بعد آتا ہے نا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، پھر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، وہ 33 ٹائمز ہے. پھر آپ تمام تر اذکار نماز کے بعد کے پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا چاہ رہے ہیں تو آپ مانگ سکتے ہیں، وہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے. لیکن یہ جو خاص دعا ہے جو کہ بہت زیادہ سنی جاتی ہے، یہ سلام سے پہلے کی دعا ہے. اسی لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو خاص طور پر جب انہوں نے حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ نماز میں کیا مانگوں اللہ تعالیٰ سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا حضرت ابوبکر کو بتائی تھی، جو کہ ہم سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے ہیں وہ دعا. ٹھیک ہے، اللہم انی ظلمت نفسی وہ والی جو دعا ہے نا پوری نماز کی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہ پڑھیں گے بھی. سو بیسکلی یہاں پہ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ نماز کو آپ کوئی ایسی چیز نہ سمجھیں کہ بس یہ ایک ریچول ہے، آپ نے اللہ اکبر کیا اور سلام پھیر دیا اور اس کے بیچ میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا پڑھ رہے ہیں. آپ کو انوالو ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکمل طور پر انوالو ہونا ہے ہم سب نے، کیونکہ یہ ہمارا کمیونیکیشن ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنے کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے، سو ہم نے انوالو ہو کر جو کچھ مانگنا ہے اس دوران میں ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا چیز مانگنی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز جو دعا کو بہت خوبصورت بناتی ہے، جب آپ نماز کے علاوہ کسی وقت بھی دعا مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے، تو آپ جتنی بھی احادیث دیکھیں، بہت سی احادیث اس کے اندر آتی ہیں، اس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے یدعو، وہ پکار رہے تھے اللہ تعالیٰ کو، اور رافعن یدیہ، وہ اپنے دونوں ہاتھ بلند کر رہے تھے، اور اونچے کر کے اٹھانا ہاتھوں کو. یعنی ایک تو ہم چھوٹا سا کپ بنا کے نیچے کو رکھ لیتے ہیں نا، وہ بھی ٹھیک ہے، دیٹ از اوکے، بٹ جب آپ اوپر کر کے دعا کے لیے، جب جیسے مثلاً آپ اکیلے ہیں کمرے میں ہیں، تو آپ you have to show that emotion, you need something. So اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، پھیلائیے، ایک جھولی بنائیں ایسے کہ جیسے آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، you need something، اور آپ کو چاہیے وہ، آپ ہاتھ اٹھا کے مانگیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ طریقہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے دعائیں جو ہیں وہ خوب قبول ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیے یہ کتنی ساری احادیث ہیں، اور بے طرح لمبی لسٹ ہے جس کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھا کے مانگتے تھے. ٹھیک ہے، آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں، آسمان کو دیکھ کے آپ مانگے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں جو آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس چیز کو پسند کرتا ہے. سو ٹرائی ڈوئنگ دیٹ آلسو. اگلی چیز جو آپ نے کرنی ہے، اور although ابھی تو ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، لیکن آپ یہ ایکٹیویٹی کریں گے، اور اس ایکٹیویٹی میں آپ یہ اپنے پاس لکھ لیجئے کہ جو آپ کی ڈریم دعاز تھیں، جو لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے لسٹ بنوائی تھی، آپ نے وہ پکچر بنانی ہے، آپ نے امیجن کرنا ہے. ہر دعا کے لیے آپ نے امیجن کرنا ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا چیز چاہیے، یا آپ خود پکچر ڈرا کریں. مثلاً اگر گھر ہے تو اس کا آپ نقشہ ڈرا کریں. ٹھیک ہے، ارد گرد اس کے کس طرح سے آپ کو کیا چیز چاہیے، یا پھر آپ گوگل کریں، ایک پکچر تلاش کریں، ڈرا اٹ. اگر مثلاً یہ کہ آپ جو آپ کی یہ دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے بچوں کو دوڑ کے مسجد جاتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں، اس کی امیج ایک ڈرا کریے. ٹھیک ہے، ڈرا مسجد. ٹھیک ہے، شو دس تھنگ کہ آپ جو ہے وہ مطلب آپ امیج یہ ڈرا کریں امیجری کے ساتھ. ٹھیک ہے، کانشیسنس کے ساتھ. آپ ہر دعا کے لیے ایک سلائیڈ شو بنائیں گے، اور یہ کیوں بنائیں گے آپ؟ کیونکہ اس کے ذریعے آپ کی امیجنیشن سامنے ہوگی. دیکھیے دعا کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک فالتو سی چیز ہے، بس مانگ لی اور بس رکھ دیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ کیونکہ چند دن رمضان کے رہ گئے، آپ نے ٹائم نکالنا ہے، اور آپ کو جو چیز چاہیے آپ نے اس پہ وقت لگانا ہے. فار ایچ دعا آپ نے ایک سلائیڈ شو بنانا ہے کہ یہ چاہیے مجھے، دس از دا تھنگ آئی وانٹ، دس از دا تھنگ آئی نیڈ، اور یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. نہیں، پہلے یہ چیز ہوگی، اس کے بعد یہ چیز ہوگی، اس کے بعد یہ چیز ہوگی. مثلاً اگر آپ حج کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے پہلے پاسپورٹ کی تصویر لی، پہلی سلائیڈ کے اوپر یہ ہے، دوسری سلائیڈ کے اوپر لیٹ سے فلائٹ ہے، آپ نے ایک سیٹ بنا دی،
آپ نے ڈاؤن لوڈ کی تصویر اس میں سے، پھر اس کے اندر اس کے بعد آپ نے دکھایا کہ آپ ایئرپورٹ پہ اترے ہوئے ہیں، پھر آپ نے لیٹ سے بس دکھا دی یا گاڑی میں جا رہے ہیں، پھر آپ نے حرم کی تصویر، خانہ کعبہ کی. تو آپ نے اس طریقے سے ہر دعا کے لیے جو جو آپ کی دعا ہے اس کے لیے آپ نے ایک سلائیڈ شو بنانا ہے اپنے لیے. یہ آپ نے کام خود کرنا ہے لازمی. ٹھیک ہے، یہ جب تک آپ نہیں کریں گے، جب تک آپ وقت نہیں نکالیں گے، جب تک آپ ڈرافٹ نہیں کریں گے اپنی دعاؤں کو، جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، بیکاز دس میکنگ دعا، ڈوئنگ دعا از این ایکشن، ایک لازمی چیز ہے، اس میں آپ نے وقت لگانا ہے. تو اس میں آپ جو کچھ امیجن کر رہے ہیں وہ رکھیے. پھر آپ نے دعا کے اندر جب آپ دعا مانگ رہے ہیں اس میں آپ اپنی نیت کو ٹھیک کریے، دیکھیے کیسے اللہ کے لیے خالص ہے، وہ اخلاص لے کے آئیں، دنیا اور آخرت کو کمبائن کریں، فزیکل اسپرچول ایسپیکٹس کمبائن کریں. کہ میں مثلاً جب آپ حج کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو آپ دعا کیا کریں گے؟ یا اللہ تعالیٰ میں تیرے گھر کا طواف کر رہی ہوں ایک ہائی لیول آف ایمان کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ، اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور میں سے تڑپ کے مانگ رہی ہوں دعائیں یا اللہ تعالیٰ، اور میں یہ دعائیں مانگ رہی ہوں اس وقت. تو وہ چیز آپ نے وہ ایکچوئل امیج اپنے اندر لے کے آنی ہے، what you're doing at that time. پھر آپ نے دعا ایز کمانڈ جو مانگیں گے اس کے اندر کس طرح سے ہوگا کہ یا اللہ تعالیٰ میں یہ کرتے ہوئے یہ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں یہ کر رہی ہوں یا رب، تیرے لیے کیا مشکل ہے یا رب، تیرے لیے تو مشکل نہیں ہے. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ بات کریں گے، آپ کلام کریں گے. ٹھیک ہے، مثلاً کلام تو خیر 2 ways ہوتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے دعا کے اندر، پکاریں گے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ ایک شارٹر ورژن بنائیں گے. اب وہ شارٹر ورژن کیوں میں آپ سے بنوا رہی ہوں؟ مثلاً یہ کہ حج 2020 یا حج 2021 مثلاً یہ ایک چھوٹا سا ورژن بن گیا آپ کا دعا کا. اب وہ جو چھوٹی کی تھی آپ نے، شارٹ کی تھی دعا، وہ آپ کیسے کریں گے کہ آپ نے روم میں لیٹ سے 5 ایریاز مارک کر لیے اپنے کمرے میں، اور کوئی ایک امیج، جیسے آپ کا ایک لیمپ شیڈ رکھا ہوا ہے سائڈ میں، کسی جگہ کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے، آپ نے ہر دعا کے ساتھ ایک آئٹم کو ایسوسیٹ کر لیا اور آپ غور سے اس کو دیکھتے جائیں گے اور آپ اپنی دعا کا سوچتے جائیں گے. تو آپ کو اس آئٹم کے ساتھ اپنی دعا کو لنک کرنے کا موقع مل جائے گا. وہ جو دعا ہے نا وہ جا کے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی آپ کی میموری کے اندر. سو وین ایور یو آر گوئنگ ٹو سی دیٹ تھنگ، آپ اپنے کمرے میں رکھی ہوئی وہ چیز جب دیکھیں گے تو آپ کو اپنی وہ دعا یاد آئے گی. اب وہ چیز آپ کو وہ فیلنگ نہیں دے گی بلکہ آپ کے اندر وہ ایکسائٹمنٹ آئے گی دعا کی. ٹھیک ہے، سو جس جگہ بھی آپ زیادہ ہوتے ہیں، چاہے اپنے ورک ایریا میں ہیں، آپ اپنے کمرے میں ہیں، جو بھی جگہ ہے، آپ نے اس کے اندر اپنی جو 5 دعاز ہیں ان کی شارٹر ورژن کو آپ نے اس چیز کے ساتھ لنک کر لیا. آپ نے جیسے جیسے اس کمرے میں اس چیز کو دیکھتے گئے آپ اپنی دعا کو یاد کرتے گئے. آپ نے اس دعا کو اس طریقے سے، یہ 5 جو دعاز تھیں آپ کی، جو ڈریم دعاز تھیں، ان کو یاد کیا. اینڈ اب آپ نے ریپیٹ کرنا شروع کرنا ہے. آپ نے سجدے کے اندر دعا مانگنی ہے، وہی 5 دعاز، اور ہر سجدے میں ایک دعا مانگ لیجیے اور ایک سجدے میں 2. پھر سلام سے پہلے، پھر یعنی تشہد کے بعد، پھر اذان سنیں اور اس کے فوراً بعد آپ دعا مانگیں گے. وہ ساری لسٹ آپ کے پاس جو شارٹر دعاز کی ہے وہ آپ مانگ لیں گے کیونکہ اب آپ کو یاد ہے. پھر سحری اور افطاری کے ٹائم پہ آپ نے دعا مانگنی ہے. اگلا جو پارٹ ہے ہماری پریزنٹیشن کا، جس کو ہم انشاءاللہ ہوپ فلی اللہ کرے کہ ہم کور کر پائیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کو ان ناموں کے ساتھ پکارو، یعنی ان ناموں کو یوز کر کے پکارو، تو کس طریقے سے ہم پکاریں گے؟ مثلا چند ایک نام میں نے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت بہت ریوارڈ دے جنہوں نے کمپائل کیا ان ناموں کے بارے میں. تھوڑا تھوڑا سا جو لکھا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم تھوڑا ذرا ڈسکس کریں گے. مثلاً الجلیل الکریم ہے، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ پیارے پیارے نام ہیں، الجلیل الکریم. سو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے انووک کریں گے؟ او اللہ we know that you are the most generous, esteemed. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے چھپے طریقے سے جو ہے وہ کام کرنے والا ہے، دھیمے دھیرے سے، چپکے سے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے نا. تو کس طریقے سے ہم یعنی اللہ سبحانہ سے مانگ رہے ہیں وہ دعا، اللہ تعالیٰ کیسے چپکے سے بغیر ہمارے جانے وہ دعا قبول کر لے گا. الکریم ہے، یا اللہ
You are al-Kareem, guide us to be generous to others also. یا اللہ تو کرم کرنے والا ہے, تو خود بھی اتنا جنرس ہے, یا اللہ ہمیں بھی جنرس بنا دے کہ ہم بھی لوگوں کی ہیلپ کر سکیں. Aid us to develop honorable and noble manners, یعنی ہم اپنے manners میں لطف و کرم. Oh Allah, make us reflect your attribute of karam by always being thankful for your favors. یعنی چونکہ تو کریم ہے یا رب, تو کرم کرتا ہے, تو ہمیں بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں جو کچھ ملا یہ تیرے کرم کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. These are beyond our basic needs. ہماری نیڈس صرف یہ تھوڑی تھیں, ہمیں تو نیڈس کے آگے جا کے اللہ تو نے ہمیں دیا ہوا ہے. And only turning to you when we ask and enter us into your greatest generosity, Jannatul A'la, without reckoning. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اتنا جنرس ہے, تو اتنا دینے والا, اتنا کریم ہے, تو زیادہ زیادہ اللہ سے مانگیں, خوب مانگیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگیں گے, وہ جب اس نے خود ہی اپنا نام جنرس رکھا ہے. اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے جو نام ہے اس کے بارے میں ایک مزے کی چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بھی نام, جو بھی ہوگا نا نام, ایک تو یہ کہ اس کے جیسا کوئی اور نہیں ہے, لیس کمثلہ شیء, یعنی جیسا اللہ الکریم ہے, جتنا اللہ کرم کرتا ہے ویسا کرم اور کوئی کر نہیں سکتا. جب اس نے خود اپنا نام الکریم رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا, اور وہ اس میں کامل ہے, مکمل طور پر کرتا ہے. یعنی کہ وہ ہائیسٹ لیول اس کا جنراسٹی کا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, انفینٹ ہے, کبھی نہ ختم ہونے والا. تو اس لیے جب مانگے تو بے تحاشا مانگے. پھر یا اللہ انت الرقیب, تو رقیب ہے, واچفل, بہت زیادہ نگران, غور سے دیکھنے والا. Oh Allah, Raqib, we know that you watch over and control all things. Oh Allah, guide us to be watchful over our hearts. جب یا اللہ تو ہمارے اعمال دیکھ رہا ہے, ہمارے خیالات دیکھ رہا ہے, ہماری نیات دیکھ رہا ہے, ہر چیز دیکھ رہا ہے. And our obligations towards you, یا اللہ ہم خود بھی پھر دیکھیں نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے دلوں میں کیا خیالات آ رہے ہیں, ہم تیری طرف جو کام کر رہے ہیں, جو ہماری ذمہ داری ہیں وہ ہم کیا پوری کر رہے ہیں. Adorn us with worshipping you as though we see you. کیونکہ یا اللہ تو ہمیں اتنے قریب سے دیکھ رہا ہے, تو یا اللہ ہم بھی تیری ایسی عبادت کریں کہ جیسے ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا تھا نا احسان کی جو ڈیفینیشن تھی, یو شیورلی سی us, aid us in purifying our intentions. یا اللہ تو ہمارے اوپر رقیب ہے, انت الرقیب علینا. یا اللہ تو ہمیں غور سے دیکھ رہا ہے, یا اللہ تو ہمیں بھی ایسا بنا دے اور ہماری دعاؤں کو بھی ایسا بنا دے. او اللہ help us remember your watchfulness over us. اور یا اللہ ہمیں یہ یاد رہے کہ تو کتنا زیادہ ہمیں دیکھنے والا ہے. اور یا اللہ چونکہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے, چونکہ تو الرقیب ہے, تو ہماری دعائیں بھی ایسی ہوں کہ جس سے پتہ چلے. آپ یہ جو نام ہے ان کو آپ نے دیکھیے, جیسے میں آپ کو بتاتی جا رہی ہوں, تو اپنی دعاز میں آپ یہ نام شامل کرتے جائیں. جو بھی نام آپ کو اس میں فیل ہو رہے ہوں, جو آپ کی دعا کے ساتھ میچ کرتے جا رہے ہیں, آپ وہ لگاتے جائیں. ٹھیک ہے. تو یا اللہ, یا کریم ہو, یا رقیب ہو, اس طریقے سے آپ اللہ کو پکاریں گے اپنی دعا کے اندر. ٹھیک ہے. پھر اگلا نام ہے المجیبو. اب المجیبو کا مطلب ہے جواب دینے والا, رسپانس دینے والا. اب تھوڑی سی دیر کو ذرا یہ سوچئے کہ وہ رب جس نے اپنا نام ہی یہ رکھ دیا, جواب دینے والا, اس کو کتنا پسند ہے نا کہ وہ جواب دے. تو اس کا مطلب کیا کہ اس کو پسند ہے جواب دینا, اور وہ اس بات سے شرماتا ہے کسی کا اٹھا ہوا ہاتھ خالی بھیجے. سو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے پکاریں. او اللہ المجیب, we know that you are the responsive one. تو جواب دیتا ہے دعاؤں کا. او اللہ المجیب, we know that you are the answerer and the fulfiller of prayers. تو دعاؤں کا جواب دیتا ہے. او اللہ give us guide us to respond to your call and be responsive to those in need and make us call upon and supplicate to you in the best manner. کہ یا اللہ تو مجیب ہے, یا رب ہم اسی طرح دعا مانگے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں بے پناہ جواب ملے. Oh Allah, don't let us prayers be unanswered and adorn us with certainty in your response. یا رب جب تو مجیب ہے تو ہماری دعا کیسے قبول نہیں ہو سکتی. یا اللہ وہ ضرور قبول ہوگی. پھر الواسع, الواسع یعنی all embracing, وسیع وسعت دینے والا, وسیع کرنے والا. Oh Allah الواسع, we know that you are the one who encompasses everything and everyone. تو ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے ہے, تو ہر چیز پر وسیع ہے. کہا جاتا ہے نا وسیع کرسیہ السماوات والارض,
تو اس کی کرسی جو ہے وسیع ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا نام واسع رکھا. او اللہ میک us of those who constantly remember your vastness and perfection, کہ جب تو اتنا وسیع ہے اور تو اتنا پرفیکٹ ہے تو کیسے تو میری دعا کا جواب نہیں دے گا, تو کیسے مجھے نہیں دے سکتا جو میں مانگ رہی ہوں. او اللہ inspire us to contemplate your endless dominion and make us turn to you for every request. یا اللہ تو ہمیں اپنی طرف پلٹا کہ ہم تجھی سے مانگیں پھر. Oh Allah, help us in our faith to never make us doubt any of your characteristics. پھر اگلا الحکیم. الحکیم, oh Allah, we know that you are all wise. تو حکیم ہے, تیرے پاس تمام تر wisdom ہے, تمام تر حکمت ہے. We know that you are the one who possesses ultimate wisdom. Oh Allah, make us of those who are content with your decisions. Oh Allah, adorn us with wisdom in dealing with ourselves and others. Oh Allah, make us reflect on your wisdom by looking at creation. Ya Rabba, الحکیم. آپ اس نام کو یوز کر سکتے ہیں جب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ کیا مانگیں, کیسے مانگیں, یہ چیز آپ کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے, تو آپ اس نام کو استعمال کر کے, انووک کر کے آپ اپنی دعا مانگیں. الودود, بہت زیادہ محبت کرنے والا, چاہنے والا. Oh Allah, we know that you are the most loving. Oh Allah, الودود, we know that you are the one who is most affectionate. اب دیکھیے اللہ کا یہ جو نام ہے یہ پروف کرتا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے, وہ چاہتا ہے. اگر وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے تو وہ کیوں نہیں ہمیں دے گا جو ہم مانگ رہے ہیں, کیوں ہمیں مشکل میں چھوڑ دے گا, کیوں ہماری ان چیزوں کی اور تکالیف پہ ہمیں اجر نہیں دے گا. So Allah, bring righteous people in our path and make us love them and them love us for your sake only. یا اللہ اس ود کو ہماری زندگی میں لے کے آ. آپ کو معلوم ہے جو لوگ محبت کرنا نہیں جانتے ان کی زندگیاں روکھی ہوتی ہیں. تو محبت کرنا سیکھنا ہے ہم نے. وہ اللہ give us the توفیق to perform deeds of worship. پھر المجید, مجد, glorious. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے the most glorious one. اور مجید جو ہے honor, dignity. Oh Allah al-Majid, help us in understanding and acting upon your glorious book. قرآن المجید کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. Oh Allah, make us of the ذاکرین, those who remember you constantly with the beautiful glory and praise. ہمیں وہ طریقے سکھا جس کے ذریعے ہم تیرے اس نام کے ساتھ جسٹس کر سکیں. Allah, make us respectful to others. Keep granting us honor through Islam and bestow upon us the honor of gazing upon your face in paradise. یا اللہ سبحانہ وتعالی ہم تجھے دیکھیں, تیرا چہرہ وجہ اس کو دیکھیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی the most glorious ہے تو وہ اپنے جو بندے ہیں ان کو بھی وہ گلوری دے دیتا ہے نا. تو اس سے اللہ سبحانہ وتعالی کو اس نام کے ساتھ انووک کیا جائے. الباعث, الباعث the resurrector, سب سے پہلے بعث یعنی اس کو کریٹ کرنے والا, اس کو اس میں لائف ڈالنے والا, infuser of life. Oh Allah, you are the raiser from death, the one who resurrects his slaves after death for reward and or punishment. Oh Allah, make us the one who when raised on the day of resurrection receive their book of deeds in the right hand. Oh Allah, you are the infuser of new life. Oh Allah, bless us with pious offsprings. اور یہ جو الباعث ہے یہ آپ الباعث الوارث یہ ساتھ میں آپ نام سارے ایڈ کر سکتے ہیں اگر اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. Oh Allah, you created us and you have the full authority and power over us. As you have promised, you will raise us again. Oh Allah, do not make us forget this. Do not make us forget our purpose of life. Oh Allah, it is only your pleasure I seek. پھر الشہید, witness. اللہ سبحانہ وتعالیٰ گواہ ہے. سو آپ یہ سوچئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ we know that you witness all things. Oh Allah, guide us to live by the shahada. یا اللہ ہماری زندگی ایسی ہو جائے کہ جس کے اندر ہم گواہی دینے والے ہوں, ہمارے ایک ایک ایکشن ایسا ہو کہ جس کے ذریعے ہم تیری وحدانیت کی گواہی دے رہے ہوں. And make us utter the testimony of faith on our deathbed. یا اللہ الشہید, یا اللہ ہمیں کلمے کی موت دے یا ربا. Oh Allah, help us remember that you are witnessing us. یا اللہ کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے, یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ تو ہم پر گواہ ہے. Make us always stand up for the truth and join us with the prophets and shuhada in the highest place, paradise. Ameen. الحق, یہ بھی اللہ کا ایک نام ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. کوئی
کسی غلط قسم کے کبھی لوگ اس میں پھنسا دیتے ہیں, جھوٹے مقدمے کر دیتے ہیں, لوگوں کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ جو نام ہے اس کو انووک کر کے اللہ تعالیٰ سے بار بار اس نام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے. او اللہ الحق, we know that you are the ultimate truth. Oh Allah, guide us to live by and die upon the truth and make us of those who advise others to the truth. Oh Allah, don't let us be deceived by shaitan and be his helpers. Oh Allah, make us reflect upon the universe and ourselves and witness the reality of paradise. Ameen. Al-Wakil, Al-Wakil, اس کا دیکھیں توکل, the universal trustee, جس کے اوپر تمام تر کائنات نے بھروسہ کیا ہوا ہے, جس کے بھروسے کے اوپر the disposer of affairs. Oh Allah, Al-Wakil, we know that you take care of all matters. Oh Allah, make us of those who gracefully rely on you and guide us to work in his world, in this world to the best of our ability. Oh Allah, make us of those others can trust in. یعنی ہمیں ایسی پاور دے یا ربا کہ اور لوگ ہم پہ بھروسہ کریں, ہمیں ان کے ٹرسٹ کو ٹھیس نہ پہنچائیں. Protect us against our enemies, guard over us and make us entrust our souls to you in times of ease and hardship. Ameen. Al-Qawi, القوی بہت اسٹرانگ نام ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے موسٹ اسٹرانگ, موسٹ پاورفل, اس نام کو یوز کر کے, انووک کر کے آپ دعاؤں کے اندر شامل کیجئے. جب ویک فیل کر رہے ہوں تو القوی اس دعا کو کے اندر استعمال کریں اس نام کو. اللہ القوی, we know that your strength is perfect and complete. Oh Allah, make us strong believers and aid us to use our strength to strive for justice. Oh Allah, adorn us with reliance on your promise against the unjust and enable us to be enable us to be comforted by our knowledge of your strength. یعنی یہ جو ہمیں ایک علم ہوا ہے کہ یا رب تو قوی ہے, اس سے ہمارے اندر قوت آ جائے یا ربا, ہماری ایمان کے اندر قوت آ جائے. واللہ, inspire our minds to reflect on your creation and fill our hearts with fear and awe for your irresistible strength. Ameen. Al-Mateen, the firm one. Al-Mateen یعنی جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ پلاننگ کرتے ہیں وہ المتین ہوتی ہے, وہ بہت فرم ہوتی ہے. Oh Allah, المتین, we know that you are the most firm. Oh Allah, let us benefit from the Quran and Sunnah, کیونکہ یہ قرآن اور سنہ جو ہمیں ملا ہوا ہے یہ بھی ہمیں کیا کرتا ہے, المتین, جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قوت ہے اور اس کا فرمنس ہے وہ دے دیتا ہے. یعنی ہم استقامت اختیار کر سکتے ہیں, اس میں فرم ہو سکتے ہیں ہم جب ہمارے پاس قرآن اور سنہ کا نالج ہو, ہم اس پہ عمل کر رہے ہوں. Oh Allah, make us firm in faith and make us steadfast in good and bad times. Oh Allah, make us of those who call others to Islam and bless us with righteous company. Adorn our hearts with a strong determination to strive for your paradise. Ameen. Al-Wali, Al-Wali, the protecting friend. Al-Wali, so صرف اور صرف اللہ سبحانہ wa ta'ala. Oh Allah, Al-Wali, we know that you are the most loving guardian. Oh Allah, make us of your awliya and guide us to complement our obligatory acts of worship with abundant voluntary deeds. Oh Allah, bless us with righteous friends. Make us pious friends to our believers and assist us in turning to you. Only you as our best ally at all times. Al-Wali, اس نام کو ضرور استعمال کیجئے آپ اپنی دعاؤں کے اندر. الحمید, الحمید, the praiseworthy, جس کی تعریف ہی تعریف ہے, ٹھیک ہے. Oh Allah, Al-Hamid, we know that all praise and thanks belongs to you. Allah, make us of those who praise you as you should be praised. Guide us in praising you often and sincerely. Oh Allah, make us of those who say Alhamdulillah in paradise. Ameen. Oh Allah, we know that you are the one who compels and restores and who is the highest. Oh Allah, mend our hearts and when we are distressed, and protect us from oppression and from being oppressive to others. Oh Allah, make us obey your commands willingly and enable us to reach our goals which are pleasing to you. Ameen. Al-Muhyi, Al-Muhyi, Al-Muhsi, احصاء سے ہے, جس نے گنا ہوا ہے ایک ایک چیز کو انیمریٹ کیا. Allah, you are the reckoner, the one who the count of things are known to. Allah, count our good deeds and do not take us account of the shortcomings. Oh Allah, pardon our shortcomings. We love you, Allah. اور یہاں تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ رکھتے ہیں, ہمارا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا ہے.
جزاک اللہ خیرن. may اللہ سبحانہ وتعالیٰ answer all your duas. میری بہت ساری آپ کے لیے بھی دعاز ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرے. اپنی آپ دعاؤں کی لسٹ کے اندر ان ناموں کو شامل کیجیے. اور may اللہ سبحانہ وتعالیٰ make this Ramadan the best Ramadan that we have till now. اور ان تمام تر باقی کی راتوں کے اندر اور باقی کے دنوں کے اندر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری تمام تر ہماری جو دعائیں ہیں ان کو قبول کر دے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.